बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नवाज़ ख़ान बाबा व्यूज़ यूट्यूब चैनल की जानिब से आप सब लोगों को हमारी तरफ से सलाम कबूल हो। अस्सलाम वालेकुम। हमें उम्मीद है कि आप सब लोग जहाँ जहाँ भी हैं अपने अज़ीज़ व अकारिब, अपने दोस्त अहबाब, अपने अहल खाना, अपने ख़ानदान के साथ, अपने दोस्तों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ और अपने बाल बच्चों के साथ ना सिर्फ बखैर व आफ़ियत होंगे बल्कि खुश व खुरम भी होंगे। हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला आपकी इन खुशियों को मज़ीद दवाम बख्शे, उनमें इजाफ़ा फरमाए और आप हमेशा खुश व खुरम ज़िंदगी गुजारें। आमीन। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारी आपसे इल्तिमास है, हमेशा आप यही दरख्वास्त करते हैं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकॉन के बटन को दबाना ना भूलें ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। साथ ही साथ अगर आप मुनासिब समझें तो कमेंट के सेक्शन में जाकर अपने कमेंट्स ज़रूर भेजें और उन कमेंट्स की रोशनी में हम अपने प्रोग्राम को मज़ीद बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं और जहां ज़रूरत महसूस होगी तो फर्दर आपके कमेंट्स का जवाब भी देंगे। शुक्रिया। सामीन, मेरे आज के वीडियो का मौजू है इसराइल के साथ बढ़ते हुए इस्लामी दुनिया के इस्लामी ममालिक के ताल्लुकात। अभी पिछले दिनों से कुछ खबरें ये गर्दिश कर रही हैं, बल्कि अक़वाम मुत्तहिदा के इजलास के मौके पर जब MBS अमेरिका में थे तो उन्होंने चैनल को इंटरव्यू भी दिया वहाँ पर, TV चैनल को, और उसमें उन्होंने फरमाया कि इसराइल के साथ ताल्लुकात या इसराइल के साथ बढ़ते हुए हमारे जो मरासिम हैं वो मज़ीद आगे बढ़ रही हैं और हम उनके साथ एक मुआहदे से चंद कदम दूर है। मतलब मैंने आपको मफ़हूम बताया है, एग्जैक्ट अल्फाज तो वो नहीं है उनके। तो उससे ये इंडिकेशन मिलती है कि शायद सऊदी अरब भी इसराइल के साथ अपने सफ़ारती ताल्लुकात बहाल करने के लिए तैयार है और किसी वक्त भी उनके साथ सफ़ारती ताल्लुकात बहाल हो जाएंगे। बहाल नहीं हो जाएंगे बल्कि उनके साथ सफ़ारती ताल्लुकात जो हैं वो कायम हो जाएंगे। हज़रात, आप इस चीज़ से बखूबी वाकिफ़ हैं कि UAE और कई दूसरे इस्लामी ममालिक ऑलरेडी इसराइल के साथ ताल्लुकात बहाल कर चुके हैं और उनके साथ ताल्लुकात कायम कर चुके हैं और उनके साथ बहुत ही बेहतर उनके ताल्लुकात बेहतर अंदाज में जा रहे हैं। बहुत ही गर्मजोशी है उन रिलेशंस में। अब ये जब सऊदी अरब का मामला आया है तो उसमें जो मालूमात हैं उसके मुताबिक सिर्फ सऊदी अरब ही नहीं बल्कि सऊदी अरब के साथ एशिया के तकरीबन 7 मुल्क हैं, 7 कंट्रीज़ ऑफ एशिया, जो कि सऊदी अरब के साथ ही इसराइल को तस्लीम करने जा रहे हैं। लेकिन अब मामला कहाँ पर है कि कोशिश ये की जा रही है कि जब सऊदी अरब इसराइल को तस्लीम कर रहा है तो पाकिस्तान को भी इसराइल को तस्लीम कर लेना चाहिए। सऊदी अरब इसराइल को तस्लीम करने से पहले सदर फ़लस्तीन के जो हैं महमूद अब्बास, वहाँ पर भी उन्होंने अपना एक सफारत खाना भी कायम किया है सऊदी अरब ने, और उनको मैसेज भी भेजे हैं और शायद मुलाकात की कोशिशें भी हो रही हैं और उनके साथ मशवरा भी किया जाएगा, उनके साथ कंसल्टेशन भी की जाएगी और उसके बाद जो है वो इनके साथ ताल्लुकात की बहाली का ऐलान किया जाएगा, इसराइल के साथ ताल्लुकात की बहाली का ऐलान किया जाएगा। लेकिन अब बात पाकिस्तान पर भी रुकी हुई है क्योंकि पाकिस्तान के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर है कि इसराइल को तस्लीम करे और उसके बदले में एक बहुत ही सब्सटेंशियल किस्म का फाइनेंशियल पैकेज पाकिस्तान को ऑफर किया जा रहा है जो कि तकरीबन 70,000 अरब डॉलर का है कि अगर पाकिस्तान इसराइल को तस्लीम करता है तो सऊदी अरब के ज़रिए पाकिस्तान को 70,000 डॉलर की US डॉलर की फाइनेंशियल पैकेज जो है वो इनको दिया जाएगा, जिससे पाकिस्तान को अपनी जो बिगड़ी हुई बल्कि बिगड़ती तो नहीं, अब तो बिगड़ चुकी है, बिगड़ी हुई मुआशी हालत जो है, मुआशी सुधार जो है वो ला सकता है पाकिस्तान। तो अब हमें ये समझ नहीं आ रही कि पाकिस्तान क्या इस चीज़ को कबूल करेगा या नहीं करेगा। हमारे ख्याल में, और शायद आप इससे मुत्तफिक होंगे, बल्कि मैं आपकी आरा का इंतज़ार भी करूँगा कि अगर आपकी कोई राय है इस मामले में तो आप कमेंट्स में अपनी राय दें और उसके ऊपर फिर हम बाद में बहस करेंगे। हमारे ख्याल में अगर सऊदी अरब इसराइल को तस्लीम करता है और उसके बाद उसमें जो है ना उसके तस्लीम करने के अंदर फ़लस्तीन जो है
اس کی رائے بھی شامل ہوتی ہے کہ اگر فلسطین کو اس بات پر راضی کر لیا جاتا ہے، فلسطینی صدر کو، محمود عباس کو، تو پھر پاکستان بھی اسرائیل کو تسلیم کر لے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ پاکستان اس وقت جو اٹ از آن دا ورج اینڈ برنکس آف کولیپس ان فائنینشیل میٹرز، جو اس کی اکانومی ہے بالکل تباہی کے دہانے پر پہنچی ہوئی ہے، اور اس کے سدھرنے کے جلد امکانات نہیں ہیں جب تک ان کو باہر سے کسی قسم کا بیل آؤٹ پیکج نہ ملے۔ اور وہ بیل آؤٹ پیکج اب اسی طرح مل سکتا ہے کہ جیسے پہلے بھی اعلان کیا گیا تھا، سعودی عرب، چائنا اور یو اے ای جو ہیں وہ پاکستان کو تقریباً $110 ارب کا جو انویسٹمنٹ ہے وہ کر رہے ہیں، اور اس میں کوئی $25 ارب جو ہے وہ پاکستان کے ریزرو میں رکھے جائیں گے، اور اس کے بدلے میں پاکستان سے اشیاء خریدی جائیں گی، یعنی کہ پاکستان ان کو چیزیں بھیجے گا، اور وہ جو ریزرو ہوگا وہ پاکستان کے جو ریزرو کیپٹل ہوتا ہے اسٹیٹ بینک میں اس میں پڑا رہے گا، اور اس کو خرچ بھی نہیں کیا جائے گا، تو اس سے پاکستان کے جو فارن کرنسی کے ذخائر ہیں وہ بلند ہو جائیں گے، زیادہ ہو جائیں گے۔ اب یہ جو $70,000 کی نیوز آ رہی ہے اس میں کس حد تک حقیقت ہے؟ میرے خیال میں تو یہ ہے کہ شاید یہ خبریں درست ہیں، اس لیے کہ اگر کچھ اور چیزیں ہیں جو اس کے ساتھ سائڈ بائی سائڈ ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ نواز شریف صاحب پاکستان تشریف لا رہے ہیں، 21 اکتوبر کو ان کا پلان ہے واپس آنے کا، لیکن اچانک یہاں پر آنے سے پہلے ان کا سعودی عرب کا ایک دورہ جو ہے وہ کنفرم کیا گیا ہے، وہ غالباً وہاں پر 7 یا 8 دن سعودی عرب میں رہیں گے، اور واپس آ کر 4-5 دن وہ یو اے ای میں رہیں گے، اور اس کے بعد وہ پاکستان آئیں گے، یعنی کہ وہ ڈائریکٹ یو کے سے پاکستان نہیں آ رہے۔ سعودی عرب میں بھی ان کو بلانے کا مقصد یہی ہے کہ یہ جو ڈیلز ہے، یہ اندرون خانہ اس پر بات چیت ہو رہی ہے، ہمارے سورسز اور ہمارے ذرائع یہ بتا رہے ہیں کہ ان کے اوپر نواز شریف صاحب سے بات چیت چل رہی ہے، اور لندن میں ایک پلان بھی بنایا گیا ہے جو کہ سعودی عرب کے تعاون سے بنایا گیا ہے، چوک کیا گیا ہے یہ پلان، اور اس میں یہی چیز ہے کہ پاکستان کو ایک سبسٹینشل فائنینشیل پیکج دیا جائے گا، اور سعودی عرب کے بعد پاکستان بھی اسرائیل کو تسلیم کر لے گا، تو اس طرح پاکستان کے اوپر جو ادھر ادھر سے مختلف حلقے جو ہوتے ہیں ان کا جو پریشر ہے وہ نہیں رہے گا، کیونکہ پاکستان کے پاس ایک ایکسکیوز آ جائے گی، ایک عذر لونگ آ جائے گا، بلکہ عذر ہی آ جائے گا کہ سعودی عرب نے تسلیم کر لی ہے، یو اے آلریڈی تسلیم کر چکا ہے، قطر تسلیم کر رہا ہے، سوڈان تسلیم کر رہا ہے، اس کے بعد کوئی اور کنٹری جو اب کہا جا رہا ہے کہ 7 ایشین کنٹری بھی وہ تسلیم کر رہے ہیں، تو پھر پاکستان اپنا نقصان کیوں اٹھائے؟ لیکن پاکستان کی شرط ابھی تک وہی ہے کہ ٹھیک ہے ہم اسرائیل کو تسلیم کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ اسرائیل کے ساتھ بات چیت کر کے فلسطین کی ایک آزاد اور خود مختار ریاست جو ہے نا وہ قائم کی جائے، اور جس میں اسرائیل سے یہ گارنٹی دی جائے، یہ یقین دہانی حاصل کی جائے کہ اس ریاست کے خلاف کسی قسم کی کوئی جارحانہ کارروائی اسرائیل کی طرف سے نہیں ہوگی، اور اس کی ابتدا میرے خیال میں آلریڈی ہو ہی چکی ہے، کیونکہ اب جب سعودی عرب نے اپنا ایک اعزازی سفیر جو ہے، ایمبیسڈر جو ہے وہ فلسطین میں تعینات کیا ہے، جو پہلے کبھی نہیں تھا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ایک آزاد ریاست کے طور پر فلسطین کا آزاد ریاست کا جو خواب ہے اس کا پہلا قدم یا پہلی اینٹ یا پہلا پتھر جو ہے نا وہ رکھ دیا گیا ہے۔ اب اگر یہ چیزیں ہوتی ہیں کہ فلسطین کی ایک آزاد ریاست قائم کر دی جاتی ہے، اور اس کی گارنٹی اسرائیل سے یا دوسری جو بڑی طاقتیں ہیں، میڈیٹرز ہیں اس میں، جیسے امریکہ جیسا ہے، تو ان سے اگر اس طرح کی یقین دہانی حاصل کر لی جاتی ہے کہ فلسطین کی جو ریاست ہوگی اس کے خلاف کسی قسم کا کوئی جو ہے نا دہشت گردانہ یا کسی قسم کا ظالمانہ فعل یا عمل نہیں کیا جائے گا، اور ان کے خلاف کسی قسم کی جو ہے وہ اس طرح کی روش جیسے پہلے اختیار کی جاتی ہے اسرائیل کی طرف سے، اس کے اوپر کوئی حملے نہیں کیے جائیں گے، ان کی آزادی اور خود مختاری کا احترام کیا جائے گا جس حد تک بھی ان کو آزادی دی جائے گی، تو پھر شاید یہ تمام ریاستیں جو اس وقت 605 گو مگو کی کیفیت میں ہے کہ تسلیم کریں یا نہ کریں، تو پھر ان کے راستہ ہموار ہو جائے گا، اور ان کے لیے آسان ہو جائے گا، اور ان کے لیے اپنے عوام اور دوسری قوتیں جن کا ان کے اوپر پریشر ہے کہ اسرائیل کو تسلیم نہ کیا جائے، ان کے پاس ایک جواز پیدا ہو جائے گا کہ دیکھیے جی اب کسی حد تک تو ان کو آزادی بھی مل گئی ہے اور ان کی سلامتی کی گارنٹی بھی مل گئی ہے، تو اب ہمیں ان کو جو ہے اسرائیل کو تسلیم کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، اور اس کے بدلے میں ہمیں کون کون سے فوائد حاصل ہو رہے ہیں، وہ فوائد جو ہے ان کے فوائد کو وہ جو فائنینشیل پیکج ہے اس کے جو فوائد ہوں گے وہ سامنے رکھے جائیں گے اور ان کی پروجیکشن کی جائے گی۔ تو دیکھیے اب چند دن میں یہ صورتحال واضح ہو جائے گی، اور غالباً
نواز شریف اب اس وقت اسی اس پر جو ہے نا وہ سعودیہ کے ساتھ فائنلائز کرنے کے لیے جا رہے ہیں کہ اب یہ بیل جو ہے نا یہ کیسے منڈے چڑھے اور اس کو ہم کیسے آگے بڑھائیں۔ آج تک کے لیے اتنے کافی ہے، انشاءاللہ زندگی باقی تو پھر بہت جلد ایک اور ویلاگ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان، اور السلام علیکم، شکریہ۔